बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी पनाह दौलत कमाना चाहते हैं तो किसी भी नमाज के बाद मुकम्मल सूरह कौसर सीने पर दाएं जानिब हाथ रखकर पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला ज़ाती मकान, गाड़ी, कारोबार और जो आप चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज का एक कीमती वजीफा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस वजीफे की इतनी बरकत हैं कि इंशाअल्लाह ताला गैब से आपके बिगड़ते काम संवरते ही जाएंगे। अगर आपका भी दौलत का मसला है, आपके घर में लड़ाई झगड़े का मसला चल रहा है, या घर में तंग दस्ती है, घर में मोहताजी है, या घर में भाइयों की लड़ाई है, या फिर सास और नंद के लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो गए, या अगर आप सच पर हैं फिर भी आपकी कोई बात नहीं मानता, या कारोबार तो है लेकिन इसमें बरकत नहीं है, या मुनाफत तो बहुत है लेकिन रुपए पैसों का पता ही नहीं चलता कि कहाँ चले गए, या कारोबार नहीं चल रहा, बस एक वजीफा करने से जो मौजूद आपके सामने होंगे आप देखते ही रह जाएंगे। दोस्तों, काफी लोग तो ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ वजीफे और अमल कर करके थक गए लेकिन फिर भी इनको कामयाबियां नहीं मिलती, या उनके रास्ते में इसी तरह की रुकावटें, इसी तरह की बंदिशें। तो उनके लिए आज का एक खास अमल है। दोस्तों, आप भी आज इस वजीफे को कर लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ऐसा बड़ा मुआवजा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां और तमाम तकलीफें खत्म होती चली जाएंगी। प्यारे दोस्तों, मेरे कहने पर आज के दिन ये खास वजीफा कर लीजिए। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस आयत मुबारकों को पढ़ने वाले इंसान को अल्लाह पाक के अलावा किसी से मांगना नहीं पड़ता और उसे गैब से ही मिल जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको जन्नत का खजाना बताने वाला हूँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जन्नत का खजाना है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमरा एक सफर में थे कि लोगों ने एक मौके पर पुकार पुकार कर तकबीर कहनी शुरू की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया कि लोगों, अपनी जानों के साथ नरमी इख्तियार करो, यानी इतनी बुलंद आवाज से तकबीर ना कहो, क्योंकि तुम तकबीर के जरिए किसी बहरे या गैर मौजूद को नहीं पुकारते या नहीं याद करते, बल्कि उसको पुकारते हो जो सुनने वाला और देखने वाला है, और वो तुम्हारे साथ है। तुम जहां कहीं भी हो, चाहे तुम उसे बावाज़े बुलंद याद करो चाहे आहिस्ता आवाज में, दोनों बराबर हैं। और जिसको कि तुम पुकारते हो वो तुम में से हर शख्स के उसकी सवारी की गर्दन से भी ज्यादा करीब है। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ऊंट पर पाप्यादा था और अपने दिल पर यह पढ़ रहा था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन कैस, ये हजरत अबू मूसा का नाम है, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाना ना बतला दूं? मैंने अर्ज किया, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खजाना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। बुखारी और मुस्लिम ने इसको रिवायत किया। यह हदीस मुस्तनद है। प्यारे दोस्तों, आज का जो खास वजीफा है, आपने इसको कितनी तादाद में पढ़ना है और किस वक्त करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि वजीफा तो आपने कर लिया, अब इस वजीफे को पढ़ने से क्या क्या फवाइद आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम आपको इसके मुतालिक सब कुछ बताएंगे। अब आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है और किस तरतीब से पढ़ना है, आप सब ये तरीक़ेकार अच्छी तरह से जान लीजिए, क्योंकि जब तक आपको वजीफे का तरीक़ेकार नहीं पता होगा फिर कोई भी वजीफा या अमल बिल्कुल भी असर नहीं करता। इनके करने में कुछ खास एहतियातें होती हैं। सबसे पहले ये कि किस वक्त आपने इस अमल को करना है। प्यारे दोस्तों, देखिए, आप फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब या ईशा या नमाज तहज्जुद, नमाज ताश या फिर नमाज इशराक, गर्ज ये कि किसी भी नमाज के बाद इस अमल को कर सकते हैं। अगर ये भी टाइम नहीं तो आप 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने के बाद भी इस वजीफे को कर सकते हैं, लेकिन वो 2 नफिल सलातुल हाजात के होने चाहिए,
کیونکہ اس کے کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ کو لگتا ہو کہ آپ اس وظیفے کو بآسانی کر سکتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے، اور میرا مشورہ تو میری بہنوں کے لیے یہی ہے کہ وہ تو اس عمل کو لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دامن بھی خوشیوں سے بھر دے۔ جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، بس آپ نیت رکھ کر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ پر خصوصی رحمت فرمائیں گے۔ لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نماز کے بغیر اسے کریں گے تو یہ وظیفہ بالکل بھی اثر نہیں کرے گا۔ اب وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ دوستوں، سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ وظیفے کا لازمی حصہ ہے اور اسے آپ نے 3 بار لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ اس درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت و برکت ہے۔ دوستوں، آئیے ایک بار میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کے پاس وقت کی کمی ہے تو آپ اس درود پاک کو، یا اگر آپ کو یہ درود پاک نہیں آتا، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، تو وہ آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اس میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورہ کوثر مکمل پڑھنی ہے۔ ایک بار میرے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ قرآن پاک میں یہ سورہ کوثر کے نام سے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو سب پریشانیاں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے دور فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ غمگین اور اداس نہ ہو، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے اور مستقل قائم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا، اور اس کی زندگی میں تنگی، مصیبت اور پریشانی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ پہلے دوستوں، آپ نے صرف سورہ کوثر کو 41 بار اپنے سینے پر دائیں جانب ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، مکمل توجہ اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں صرف اور صرف آپ کے مقصد ہی ہونے چاہیے۔ جو بھی آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو بھی آپ کی صرف نیک اور جائز حاجتیں ہیں، آپ یقیناً ان کے حل کی نیت سے ہی یہ وظیفہ کریں گے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے تمام مسئلے مسائل دور ہو جائیں۔ دوستوں، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پیارے دوستوں، میں پورے یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے کسی قسم کی قوت اور طاقت مگر اللہ کی مدد سے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر کوئی کام بھی کرنے کی طاقت اور ہمت اور قوت نہیں رکھتا ہوں۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی 2 تسبیح کرنی ہے،
یعنی یہ تعداد آپ نے 200 تک پڑھنی ہے۔ اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اسے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے استغفار پڑھنی ہے، یہ 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پیارے دوستوں، ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ دہرا لیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے، یا رب کریم یا اللہ، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کرنا۔ ہم سیاکار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن پھر بھی تیرے ہی بندے ہیں۔ پروردگار تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے ہی اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو ہم سے جانے انجانے میں ہوئے ہیں، اور ان گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں ہوئے یا پھر محفل میں ہوئے، ہم سے نادانی میں سرزد ہوئے یا ہم نے جان بوجھ کر کیے۔ اے اللہ، اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کہیں گئی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہمارا یہ نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے، کیونکہ اچھی بات پھیلانا تو صدقہ جاریہ ہے۔ اور دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔